الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، چاند ستارے سورج اور زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین محترم، ہم نے پچھلے جمعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک حدیث کو سن رہے تھے اور اس کے تحت میں حالات کے پیش نظر ضروری اور اہم ہدایات کو بھی ہم جان رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزیں جب دنیا میں عام ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 عذابات کو بھیج دے گا، غضب الہی کا سبب بن جائیں گے۔ ان میں سے ہم نے سب سے پہلے حدیث سنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دنیا میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ایسی بیماریوں کو بھیج دے گا کہ جس کا علاج ناممکن ہوگا، اور ہم اس بیماریوں کا نام آج تک نہیں سنے ہوں گے۔ آج یہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ میں بتلایا کہ بڑوں کو بڑے اس بیماری میں مبتلا، ہر چھوٹے سے معصوم سے معصوم بچے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ پیدا ہونے والا بچہ، معصوم بچے کے اندر بلڈ کینسر کی شکایت، معصوم پیدا ہونے والا بچہ 1 مہینہ کا کڈنی کا پرابلم، طرح طرح کی بیماریوں سے بچہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب بے حیائی بڑھتی جائے گی، خدا کی نافرمانیاں بڑھتی جائے گی، اللہ رب العزت عذابات کو بھیجتا رہے گا جب تک کہ یہ ہماری بدعمالیاں ختم نہ ہو جائیں۔
دوسری حدیث میں دوسرے بات اللہ کے حبیب نے کہا جب ناپتول میں کمی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قحط کو بڑھا دے گا، یہاں تک کہ وہ رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے، ان سے ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ اب ہر تجارت کرنے والا، ہر ملازمت کرنے والا یہی شکایت ہے کہ اس کے تجارت میں خیر و برکت نہیں، صبح سے لے کر شام تک دکانیں کھول کر بیٹھا ہے، گاہک تو آتے ہیں، اپنے خزانے میں پیسہ رکھا ہوا تو نظر آتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں چھین لیا ہے۔ تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عہد کو چھوڑ دیں گے، اللہ سے کیا ہوا عہد، نبی کے طریقے کو، اپنی سیرت کو، منمانی زندگی گزارتے ہوئے نافرمانیوں کو زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ چیزیں چھین لی جائے گی جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، نافرمانیاں تو نافرمانی بڑھتی چلی گئی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی مساجدیں، مسلمانوں کی عیدگاہیں، مسلمانوں کے اس اذانوں پر پابندیاں، طرح طرح کی بیماریاں مبتلا ہمارے سر میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے حبیب نے پہلے ہی بتا چکا ہے، آج وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جب کوئی امیر یا کوئی لیڈر منمانی فیصلہ کرے گا، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، نفسانی خواہشات پر فیصلہ کرتا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اندر آپس ہی میں ان دونوں کے درمیان میں لڑائیاں ڈال دے گا۔ یہاں فیصلہ ڈھنگ سے ہوتا نہیں، صرف فیصلہ کرنے والوں کے درمیان ہی میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے۔ پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب زکوٰۃ دینے والے مستحقین کو زکوٰۃ نہیں دے پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کو روک دے گا۔ اگر اس دنیا میں جانوریں، چرندے پرندے نہ ہوتے تو اللہ بارش ہی نہ بھیجتا۔ یہ جو بارشیں اللہ بھیجا ہے، جو بھیج رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ ساتھ زحمتیں بھی ہیں بارش کے اندر۔ بارش ایسی برس رہی ہے، طوفانی ہواؤں کی پانی سیلاب کی طرح اچھے سے اچھے گھروں کے اندر پانی گھس کر مالدار سے مالدار بھی روڈ کا ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ بارشیں ہوتی ہیں، رحمت تو ہے، مگر اس رحمت کے اندر زحمت ہے، تکلیفیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ نکالنے والا نہیں ہے، اگر زکوٰۃ نکلتا بھی ہے تو مستحقین تک پہنچتا نہیں ہے۔ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے کہا، یہ 5 چیزیں ایسے غضب الہی کا سبب بن جائیں گے۔ ان میں سے ہم نے پہلی چیز ہی کو اٹھایا تھا، پچھلے جمعہ ہم نے اسی ہی پر بولتا گیا، آج بھی اسی پر ہی بولتا چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ بے حیائی، یہ بدکاری، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، آج جن جن بیماریوں میں انسان مبتلا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے نمازوں میں سکون نہیں، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ذکر کرتا ہوں مگر قلب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، قرآن مجید کی میں تلاوت کرتا ہوں مگر قرآن کی تلاوت میں مجھے لذت محسوس نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں انہی بے حیائی کی بنیاد پر ہے۔ اچھا یہ سمجھیں کہ یہ بے حیائی صرف بے پردگی نہیں، پردے میں رہنا نہیں، یہ لفظ بے حیائی ہر چیز پر بولا جا سکتا ہے۔ زبان سے بے حیائی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، جب یہ چیزیں زبان سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، سمجھو کہ اس بندے کے اندر بے حیائی شروع ہو گئی۔ آنکھوں سے بھی بے حیائی، کانوں سے بھی بے حیائی، پیروں سے، ہاتھوں سے، جسم کے ہر اعضاء سے بے حیائیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
اسی لیے فرمایا گا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حیا پیدا کرنے کے لیے انسان دو چیزوں کو اختیار کرے، ایک اپنے گناہوں پر نگاہ رکھے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ہمیشہ یہ سوچ لیں کہ مجھے میری زندگی میں نے صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے کتنی نافرمانی کی ہے، میری آنکھوں سے، زبان سے، پیروں سے، میرے اعضاء سے کن کن گناہوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان گناہوں کو میں دیکھتا چلا جاؤں۔ یہ دو چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی اس انسان کی طبیعت کے اندر اللہ کے سامنے اتنی ہی زیادہ حیا پیدا ہو جائے گی۔ جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے نا تو انسان جس طرح کے انسان اپنے والدین کے سامنے بے حیائی، فحش گوئی، بیکار اور فضول کے کام نہیں کرتا ہے، اپنے استاذ کے سامنے یا کسی نیک لوگوں کے سامنے فحش گو، بیکار اور فضول کام نہیں کرتا ہے، بتاؤ کہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس زبان سے اس کا ذکر کیا جاتا ہو اسی زبان سے گالی، جس زبان سے ذکر کیا جاتا اسی زبان سے جھوٹ بولا جائے، جس زبان سے ذکر کیا جائے اسی سے دھوکہ دیا جائے۔ لہذا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بندے کو عذاب دینے سے، سزا دینے سے خدا خود حیا کرتا ہے، اللہ خود اس بندے سے حیا شرماتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو برباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا نکال دیتا ہے، اس بندے کو اتنا بھی پرواہ نہیں ہوتا ہے، عام گلی کوچوں میں کھڑ کر زبان سے اتنی بے حیائی کی باتیں نکالتا ہے اور کتنی بے پردگیاں عام ہوتی چلی جائیں گی، بد نگاہی اتنی ہوتی چلی جائیں گی، جب وہ بندہ کسی غیر محرم کو بات کرنے کو بھی شرمائے گا نہیں، کسی غیر محرم کے اوپر آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کو بھی شرمائے گا نہیں، اگر اس بندے سے ایک بات جا کر کہیں تو یہ جو کام کر رہا ہے سراسر غلط ہے، یہ بات بالکل شرعاً خلاف ہے، اگر وہ بندہ سن لیا تو ٹھیک ہے، ان باتوں کو سن کر اگر وہ نوجوان یہ کہے مجھے سب کچھ معلوم ہے، آپ لوگ اپنا کام کرے، اس انسان کی یہ بد نصیبی اور محرومی کی علامت ہے، سمجھو کہ اس کا قلب مر چکا ہے، اس کے اندر کی ضمیریں ختم ہو چکی ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہو چکا ہے، اسے ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم کے فرما برداری کی وہ تاثیر اس کے قلب سے، اس کی زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے اندر حیا نکل گیا تو بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے، تجارت کرنے والے کے اندر بھی حیا ختم، تجارت کرنے والا چیزوں کو یہ بول کر بیچتا ہے، اچھی چیز رکھتے ہوئے غلیظ چیزوں کو، بری چیزوں کو یہ دے کر بیچتا ہے، یہ چیز اچھا ہے، دھوکہ دے کر چیزوں کو بیچے گا، جھوٹ بول کر یہ چیزوں کو بیچے گا، اس کے اندر سے وہ حیا نکلتا ہی چلا گیا۔ یہ اسلام کی حسن خوبی ہے کہ اس انسان کے اندر سے شہوات اور نفسانی خواہشات کو نکال کر رکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھے میری نگاہ صاف نہیں، میرے دل میں آنے والے خیالات بالکل اچھے نہیں، دماغ میں آنے والے خیالات بالکل برے اور غلیظ ہیں، سمجھو کہ اس بندے کے قلب میں میل آ چکا ہے، اسے اپنے اوپر سخت محنت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر لوگوں کا یہی رونا ہے، اکثر نوجوانوں کا یہی پریشان حال ہے، اکثر وجہ یہی ہے وہ ان چیزوں سے بچتے نہیں، بدنگاہی سے اور بے حیائی سے، دوسرے اپنے آپ پر، اپنے قلب پر محنت نہیں کرتے۔ دراصل بات ہے یہ انسان کا نفس ایک ایسا ہے ماچس کی تلی جیسا ہے، اس میں پہلے ہی سے آگ بھرا ہوا ہوتا ہے، صرف اس کو رگڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح انسان کے قلب کے اندر پہلے ہی سے
خباثت اور نفسانی خواہشات بھری رہتی ہیں، بس گناہ کا موقع ملا شیطان اندر سے ابھر کر سامنے آتا ہے کہ اس کے لیے خطرناک چیز ثابت ہوگا۔ مومن کی مثال ایسے سمجھیں، اگر کوئی آدمی قید خانے میں ہو، اس کو یہ حکم کر دیا گیا ہو کہ تو معلوم ہو جائے کہ تجھے آج کل میں پھانسی دینے والے ہیں، تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، تو بتاؤ کیا وہ بندہ قید خانے کے اس اندھیری کھوٹری میں رہ کر گناہ کے کام کرے گا؟ یا گناہ کے کام کرنے کو بھی سوچے گا؟ صرف اس کے دل و دماغ میں یہی ہوگا کہ کل مجھے پھانسی دینے والے ہیں، اسی سوچ میں غرق ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک مومن کی مثال ہے، اس مومن کو معلوم ہے کہ موت آنا یقینی ہے، کب آئے گا یہ اس کو معلوم نہیں ہے، یہ اس قید خانے میں رہنے والے مجرم کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے کہا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہم یہاں قید خانے کی شکل میں ہے، موت آنا یقینی ہے، یہ موت کب آئے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اچانک یہ موت گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا دے، یہ موت ہمارے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، ہم زندگی کے ایک ایک سال ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم موت کے بالکل قریب ہیں۔ اگر اس کا احتضار، اگر یہ باتیں ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں گی تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو اللہ آسان کر دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے، صحابہ سے پوچھا موت کے بارے میں تمہیں کیا یقین ہے؟ تم کیا کہتے ہو موت کے بارے میں؟ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب صبح ہوتی ہے مجھے اس کا بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ رات بھی میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب 4 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہوں، مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں 4 رکعت نمازیں مکمل کر پاؤں گا کہ یا نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے ہی میرا بھی حال ہے، جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو جائے اور جب نماز میں کھڑے ہو جانے کے بعد جب ایک سلام پھیر دیتا ہے، دوسری سلام پھیر پائے گا کہ یا نہیں، مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہوتا ہے، پھر انسان کس چیز کا گھمنڈ اور تکبر میں زندگی گزار رہا۔ موت آنا تو یقینی ہے، قید خانے میں رہنے والے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کل مجھے پھانسی دے جانے والی ہے، وہ بندہ اسی میں غرق ہو جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ سوال ہو جاتا ہے کہ مجھے موت آئے گی، کہ مجھے پھانسی میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی گناہ کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ انسان کی زندگی کی کوئی قید نہیں، 20 سال کی عمر میں، 25، 35، 60، 70 سال کی عمر میں یہ زندگی لمحے میں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ موت آنا تو یقینی ہے۔ آج انسان یہ سوچتا ہے میں سب سے پہلے اپنی زندگی کو سیٹل کر لوں، اپنے گھر، اپنے بال بچوں کی زندگی کو بنا دوں، اس کے بعد میں رہا، میری مسجد رہی، نماز پڑھتا رہوں گا۔ انسان اسی سوچ میں ہے۔ ابھی کیا ہے، جوانی ہے، اس جوانی میں اب کیا عبادت کریں، پورا کام سے فارغ ہو جاؤں گا، فری ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں عبادت میں لگ جاؤں گا، اب جتنے گناہ کرنا ہے بس میں کر لوں گا، آخری وقت میں کر لوں گا۔ یہ وہ انسان سوچتا ہے جسے موت آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی نیک عمل کی وجہ سے اس کو بتلا دیا گیا کہ تجھے 1000 سال ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ جب مجھے 1000 سال ہے تو ایک کام کروں کہ 900 سال گناہوں میں گزار لو، بقیہ 100 سال اللہ کی عبادت میں توبہ کر لوں گا۔ جب 900 سال مکمل ہوئے، جب 100 سال باقی رہا، اس نے یہ سوچا کہ اب بھی 90 پر 9 سال ہے، دیکھا جائے گا، 90 پر 9 سال تک گناہ کر لیں گے، بقیہ 1 سال میں
اللہ سے توبہ استغفار کر کے زندگی گزار لیں گے۔ گناہوں کا لت اتنا لگ چکا تھا، 90 پر 90 ختم، 12 مہینے باقی ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ ابھی تو 12 مہینے باقی ہیں، 11 مہینے نافرمانی کر لیں گے، صرف 1 مہینہ باقی رہ جائے گا، اس میں اللہ سے توبہ استغفار کر لیں گے۔ اب بھی گناہوں کا بوجھ دل میں اتنا بھر گیا کہ ابھی گناہ کرتا کرتا سوچا ابھی 1 مہینہ ہے، 4 ہفتے ہیں، 3 ہفتے نافرمانی کر لیں، 1 ہفتہ باقی ہے، اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ جب 3 ہفتے گزر گئے، 1 ہفتہ سامنے آیا، اس نے یہ سوچا کہ 8 دن ہے، 7 دن نافرمانی کر لیں گے، 1 دن میں توبہ کر لوں گا۔ یہ کہتے کہتے وہ 1 دن بھی ختم ہوگا، یہاں تک کہ وہ موت کے لقمے میں چلا گیا۔ بتاؤ کہ گناہ کرتا کرتا زندگی کٹتی چلی جائے گی، یہ عبادت کی نوبت کبھی بھی نہیں آئے گی جب گناہوں کے لت اندر آ جائے۔ جو ہی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو فوراً عبادت میں لگا دینا چاہیے، یہ نہ سوچیں کہ داڑھی ابھی سفید نہیں ہوئی ہے، بڑھاپا آیا نہیں ہے، بڑھاپے آنے کے وقت میں عبادت کر لیں گے۔ جب تک اللہ جوانی دیا ہے، اس جوانی میں اپنے گھر بار کو سنبھال لو، اپنے بچوں کے تمام بزنس کام کو سیٹل کر دو، اس کے بعد فری ہو جاؤں گا، اس کے بعد عبادت کر لوں گا۔ اگر یہ کہتے کہتے خدا نخواستہ ابھی موت آ جائے تو کیا کریں؟ ابھی موت آ جائے تو کیا کریں گے؟ یا قبر میں جا کر اللہ سے کیا کہیں گے؟ جواب میں عبادت کرنا ہی چاہتا تھا، موت آ گئی۔ یا فرشتے سے کہیں گے تھوڑا مہلت دے دیں، میں عبادت کر کے توبہ کر کے آ جاؤں گا، اس کے بعد آپ روح نکال لیں؟ موت آ جائے گی، ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر زندگی گزاریں۔ اسی لیے فرمایا گیا جب بے حیائی اور پاک دامنی کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے بالکل پاک ہو کر جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ایک واقعہ کے ذریعے سے بات سمجھا سکوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس انسان کی زندگی، اور کرنا نوجوانوں، جس انسان کی زندگی پاک دامنی عفت کے ساتھ باحیا زندگی، آنکھوں سے گناہ نہیں، زبان سے گناہ نہیں، اپنے جسم کے اعضاء سے بالکل گناہ نہیں، پاک و صاف کی زندگی گزارے، اللہ رب العزت اس بندے کے دعا کو بے انتہا قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کرتا ہے۔ دہلی میں ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ قحط سالی پڑ گیا تھا، ہر طرف خشکی ہی خشکی نظر آ رہی تھی، انسان تو انسان، حیوان، جانور، چرندے پرندے کھانے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ تمام لوگ مل کر علماء کے پاس گئے، کہا کہ خشکی بہت زیادہ ہے، بھوک زیادہ شروع ہو چکی ہے، یہاں ہریالی بھی سوکھ چکی ہے، رحمتوں کی بارش آئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، ہمارے لیے کچھ نتیجہ خیز کوئی عمل بتلا دیں۔ پر علماء نے کہا کہ نماز استسقاء پڑھ لیں، بارش طلبی کی نماز ہوتی ہے، پڑھ لیا کریں۔ پورے لوگ ملے، مرد حضرات، عورتیں، تمام لوگ مل کر میدان میں صبح سے لے کر شام تک نمازوں میں، دعاؤں میں، توبہ استغفار میں لگے رہے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، نہ دعا قبول ہونے کے اثرات کچھ نظر آئے ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، شام تک دعا مانگتے رہے، دعائیں قبول ہونے کے اثرات تو کچھ نظر آیا نہیں۔ عصر کے وقت میں ایک نوجوان اونٹ کی نکیل رسی پکڑ کر آیا تھا، اس مجمع کو دیکھا، اس نوجوان اس مجمع سے جا کر پوچھا کہ بتاؤ آپ لوگ صبح سے لے کر شام تک یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے ہمارے یہاں قحط بڑھ گیا ہے، تنگدستی بڑھ گئی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت نے ہمیں تکلیف دے رکھا ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، ہم سخت مجبوری کے عالم میں یہاں اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے لیے بیٹھے تھے، شام ہو گیا، ہماری دعائیں قبول ہونے کے کچھ آثار نظر نہیں آئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں اللہ سے دعا مانگوں گا۔ وہ نوجوان گیا،
اونٹ کے پاس جا کر اپنا سر جھکایا، تھوڑی ہی دیر سر جھکا کر کھڑا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو بندے کے نوجوان کے دعاؤں کی برکت سے آسمان کے رحمتوں کی بارش نازل کر دیا۔ نوجوان کے دعا کا اثر پورے محلے میں، گاؤں میں چرچا ہوا، علماء میں چرچا ہوا، اس نوجوان کی تلاش میں گئے۔ اب یہاں غور کرنا ہے نوجوانوں، اس بات کو لے جا کر اپنی ماں اور بہنوں کو لے جا کر سنانا بڑے دل کی طرف کی بات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی میں گناہ ختم ہو جائے نا، بے حیا اور پاک دامنی کی بے حیائی کی زندگی ختم ہو جائے، پاک دامن اور عفت والی زندگی بسر کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو بے انتہا قبول کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ نوجوان، جب میں ان لوگوں کی باتوں کو سنا، میں اونٹ کے پاس گیا اور اپنی رسی کو پکڑ کر اونٹ کے اوپر جو سوار تھی وہ میری امی سوار تھی، میں اس امی کے چادر کے کونے کو پکڑ کر یہ کہنے لگا، اے اللہ، میں اس امی کا بیٹا ہوں جس نے پوری زندگی میں عفت اور پاک دامنی حیا والی زندگی گزاری ہے، میں بھی اس کا بیٹا ہوں۔ میری والدہ نے مجھے بچپن سے لے کر آج تک حیا والی زندگی سکھائی ہے۔ اللہ، میں نے کبھی اپنی زبان سے نہ جھوٹ کہا ہوں، نہ میں دھوکہ دیا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیا ہوں۔ رب العالمین، میرے اس عمل کو تجھے پسند آیا تو قبول فرما لینا اور شہر میں رحمتوں کی بارش برسا دینا۔ نوجوان کہنے لگا، میری دعا ختم ہو ہی رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کی بارشیں برسا دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اثر، یہ ہوتا ہے عمل، یہ ہوتا ہے پاک دامن اور عفت والی زندگی کے گزارنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے بارشیں برساتا ہے۔ آج اکثر لوگوں کی یہی پریشانی ہوتی ہے کہ رزق میں تنگی کی شکایت ہوتی ہے، مال و اسباب تو بہت زیادہ ہیں، رزق میں تنگی کی شکایت ہے۔ دراصل در حقیقت بات یہ ہے، ہماری زندگی میں بدعمالیاں بڑھتی چلی گئی، ہم صرف شکایت کے رہ گئے ہیں، ہماری زبان میں صرف شکایت کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں آتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ بے برکتی رزق میں وجہ کیا ہے؟ نہ میری نمازیں چھوٹی ہیں، میں کس عمل سے بیکار ہوں، میری آنکھوں سے کیا بدنگاہی ہوئی ہے، میں تجارت کر رہا ہوں، میں صبح سے لے کر شام تک میرے تجارت کے فروخت کرنے میں میں نے کتنے لوگوں کے دھوکہ دے کر چیزوں کو بیچا ہے۔ اپنی بدعمالیوں پر غور کرو، درستگی یہاں ہے۔ شکایت کی زبان کو چھوڑ دو، اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ رزق کے دروازے، رحمت اور برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ خود بخود کھول دے گا۔ ایک تجربے والی بات ہے، جب انسان گناہ کے موقع مل جاتا ہے، گناہ پر قدرت رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ اس گناہ سے انسان بچ جاتا ہے نا، تو اسی لمحے فوراً دعا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تجربے والی بات ہے، آزما کر دیکھ لینا، جب میری بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہیں آپ جا رہے ہوں، آپ کی نگاہیں یہ کہہ لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے غیر محرم عورت کے پر نگاہ اٹھا کر دیکھ لوں کہ یہ عورت کیسی ہے، کہ اس کا حسن کیسا ہے، اٹھا کر دیکھ لو، اور اسی وقت میں اپنے نفس کے خلاف کام کر لیں، اگر اسی وقت میں اس نے دعا کر لیا، یاد رکھنا میری باتوں کو، اسی لمحے نے دعا کی، اپنی زندگی میں وہ دعا قبول ہوتی ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، گناہوں سے بچ کر دیکھو، دعائیں مانگ کر دیکھو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ یہ بے برکتی کے اسباب ختم کرنے کی ترکیب اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سب سے پہلے انسان اپنے گناہوں کو چھوڑے، تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ تقوی والی زندگی اختیار کرتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین سے رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرے نبی کے اقوال ہیں، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ سنیں قرآن کیا کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض۔ قرآن کہتا ہے، اے
اے بستی والوں، اپنی زندگی کو تقوی اور پاک دامنی گناہوں سے پاک زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اتنی برکتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے کھول رکھا تھا۔ مدینے میں جب کوئی آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے آتا ہے، کوئی محتاج ملتا نہیں تھا۔ اس لیے ملتا نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کا، رحمتوں کا دروازے کھول رکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے بیت المال سے جو بھی ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، میری زندگی میں گناہ اور تقوی کی زندگی کی بنیاد پر اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، میرے پاس سونے کے اتنے ڈلے موجود ہو گئے تھے کہ ہتھوڑی سے اس کو مار کر توڑ کر غریبوں پر میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، سنیں آج ہمیں شکایت ہے کہ نماز کے لیے دعوت دیں کہ وقت نہیں، بڑی آسانی سے بول دیتے کہ وقت نہیں ہے، وقت ملا تو پڑھ لیتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ صحابہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، صحابہ بھی ہم سے بڑے ملینوں ڈالروں پر کھیلا کرتے تھے، ہم تو معمولی سی تجارت کھول کر بیٹھے ہیں، اور جن کے صحابہ کی تجارت تو ملینوں پر، لاکھوں کروڑوں اربوں پر صحابہ کھیلا کرتے تھے۔ ایک صحابی ظہر کی نماز میں مسجد میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ان کا ایک خادم آیا، کہنے لگا حضرت آج ایک جہاز آیا ہے، اس میں ہمارے تجارتی سامان موجود ہے، ہم اس کو خریدنا ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ جاؤ، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، دین کے کاموں میں مشغول ہوں، آپ اس کو لے لیجئے، انشاءاللہ اللہ اس میں بے تحاشا برکتیں دے گا۔ پھر وہی صحابی عصر کی نماز میں لوٹ کر آئے، کہا کہ اس صحابی سے کہ میں نے اس چیز کو خرید بھی لیا اور بیچ بھی دیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس میں ہم سب کو 10 گنا بدلہ اللہ نفع سے نوازا تھا۔ جب وہ صحابی کا انتقال ہوا، فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد سونے کا اتنا ڈھیر جمع ہوا تھا کہ ہتھوڑیوں سے توڑ توڑ کر غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایسے بھی صحابہ موجود تھے، ہمارے بھی تجارت ہیں، صحابہ کے بھی تجارت ہے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم وقت نکالنے میں پیچھے ہٹتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وقت ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے اپنی معصیت کو ختم کر دے گا، نیک لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب گناہ ختم ہو کر تقوی والی زندگی آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب میں ایک گائے کے دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کہ کافی ہوگا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک اور تقوی والی زندگی ہوا کرتی تھی۔ جب یہ زندگی ہوگی، مال میں برکت، صحت میں برکت، وقت میں برکت، گھر میں سکون۔ آج ہمیں برکتیں رک چکی ہیں، نہ مال میں برکت ہے، نہ صحت میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے، نہ گھر میں سکون اور عافیت ہے، ہمیشہ پریشانی کا چہرہ لے کر گھومتا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہماری زندگی، اگر یہ حالات سب درست ہونا ہے، کوئی دشمن کسی مسلمان کے اوپر انگلی اٹھانے کی بھی نوبت ہمت نہ کرے۔ اگر یہ زندگی چاہتے ہیں، برکت والی زندگی چاہتے ہیں، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، نوجوانوں، میری باتوں پر غور کرنا، اگر یہ زندگی چاہتے ہیں، آج کتنے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں،
ملازمت کی چکر میں جاتے ہیں، بغیر ملازمت کے لوٹ کر آتے ہیں، تجارت کھول کر بیٹھے ہیں، تجارت میں نفع نہیں دیتا ہے، ہمیشہ یہی شکایت ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن ایک پریشانیاں ختم ہوتی کہ نہیں کہ دوسرے پریشانیاں شروع، دوسرے ختم نہیں ہوتی کہ تیسرا بڑھ چڑھ کر پریشانیاں سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، تقوی والی زندگی اپناتے نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اپنانا شروع کر دیں گے، گناہوں کو ترک، تقوی والی زندگی آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں توبہ کو اختیار کریں، توبہ استغفار کی زندگی کو اپنائیں۔ نوجوانوں، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے ہماری حالات سدھر جائے گی، ہم توبہ کرنے والے بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام، اس زمانے کے سب سے بڑے امام اور مقتدا بنے، اپنی زندگی کتنی عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، ان کا توبہ اللہ کو اتنا پسند آیا۔ ایک واقعہ دل دہلا دینے والا، خاص کر عورتوں کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی بڑا دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ سنیں، فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بازار میں گیا، ان کا معمول تھا کہ بازار میں جا کر کسی غریب اور حاجت مند لوگوں کو کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کے لیے، ان کی امداد کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بازار گیا، سامنے سے مجھے ایک عورت خوبصورت نظر آئی، میری نگاہیں ان پر ٹک گئی، میں اسی عورت کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ عورت میرے قریب آئے، کہنے لگی کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے، مجھ جب سے دیکھتے ہی رہ گئے؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں کس سے شرماؤں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اس ذات سے شرماؤں کہ جس ذات نے دل کے اندر کی گہری باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اس ذات سے شرماؤ۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بات تو بہت بڑی تھی، مگر اس کے حسن خوبصورتی نے مجھے دیکھنے پر مجبور کر دیا، میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ عورت مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی اتنا کہنے کے باوجود بھی آپ مجھے ہی دیکھتے جا رہے ہو، تم چاہتے کیا ہو؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں تیرے جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی تمہارا مقصد یہاں سے ختم ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا وہ عورت گھر گئی، اس کی خادمہ سے ایک ہاتھ میں ایک تشت دے کر بھیجا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کام سے فارغ ہو کر بازار سے نکلنے ہی والے تھے، غور کرنا، وہ عورت ان کی خادمہ تشت لے کر آئی، تشت کے اوپر میں کپڑا ڈھانکا ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تشت کو پیش کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چادر کو اٹھا کر کھول کر دیکھتے ہیں، اس عورت کی دو آنکھیں اس پلیٹ کے تشت کے اندر موجود ہے۔ اس تشت کے اندر کے کاغذ میں یہ لکھا ہوا تھا مجھے اس آنکھ کی ضرورت نہیں جس آنکھ میں مبتلا ہو کر ایک مومن بندہ فتنے میں مبتلا ہو جائے، مجھے اس آنکھ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں اسی وقت میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر زاروں کی طرح رونے لگا، پوری رات میں عبادت میں گزار دیا، توبہ استغفار میں گزارتا رہا، تڑپ گیا میں نے یہ سوچا کہ اللہ کو تو منا رہا ہوں، ایک مرتبہ اس عورت کے پاس جا کر تو معافی مانگ لوں گا۔ رات بھر اسی چکر میں تھا کہ صبح اٹھا میں اس کے عورت کے دروازے کے قریب پہنچا کہ دیکھتا ہوں کہ اس عورت کا جنازہ گھر کے باہر سے نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر تھا ہوگا۔ میری مائیں اور میری بہنیں سننا، نوجوانوں سننا، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے، میں اپنی آنکھوں کو نکال کر پیش کر دی۔ آج بد نگاہی کتنی عام ہوتی چلی گئی ہے۔ کہتے ہیں عورت کا انتقال ہو گیا، جنازہ جا رہا تھا، میں نے رات بھر تکلیف میں تھا اور دن بھی تکلیف میں گزارا۔ رات میں مجھے اس عورت کو خواب میں زیارت ہوئی، میں نے اس عورت سے پوچھا نوجوانوں اب سبق ہے، اس سبق کو حاصل کرنا۔ وہ عورت کہتی ہے حسن بصری نے کہا
عورت نے مجھے تو نصیحت کی ہے، حسن بصری یاد رکھنا، جب بھی تم کہیں تنہائی میں ہو تو اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا۔ اور دوسرا اس عورت نے یہ نصیحت کی، جب تو صبح کرے یا شام کرے ہمیشہ توبہ استغفار میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ دونوں چیزیں تجھے گناہوں سے اللہ بچائے گا۔ آج ہماری زندگی گناہوں میں ملوث ہوتی چلی گئی، آج ہماری نگاہیں کے غیر محرم کی طرف اٹھنے کو مجبور ہو رہی ہے۔ نوجوانوں توبہ کرنے میں جلدی کر لو، تاخیر مت کرو کہ آج کر لوں گا، کل صبح میں کر لوں گا، تہجد میں اٹھ جاؤں گا۔ جب بھی گناہ ہو جائے نا فوراً اٹھ کر توبہ کر لینا، مانگ لینا رب العالمین سے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نوجوانوں ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کے لیے، آپ کی زندگی تبدیلی کے لیے سننا اس حدیث کو سن لینا، بڑا ہی اپنی زندگی کو تبدیلی لانے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان جب گناہوں سے توبہ کر کے، گناہوں کا رشتہ ختم کر کے نیکیوں کا راستہ چن لیتا ہے نا، تو فرشتے دونوں آپس میں بیٹھ کر خوشخبریاں دیتے ہیں اور فخر کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرا فرشتہ انہیں دیکھ کر کہے گا کہ تم اتنا خوشخبری اور مبارکبادی کے لائق کسے، کیوں اتنی مبارکبادی دے رہے؟ وہ فرشتے کہیں گے آج ایک اللہ کا بندہ، نوجوان بندہ گناہوں کے رشتے کو توڑ کر نیکی والی زندگی کو اپنایا ہے، اس لیے ہم نے خوشخبری دی ہے۔ نوجوانوں اب غور کرنا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، آج اس بندے کے، اس نوجوان کے استقبال میں توبہ کرنے کی برکت میں پوری جنت کو سجا دو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے، پوری جنت کو سجانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو حضرت جبرائیل کو دیکھے ہیں، میں بھی جبرائیل کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا آج جبرائیل آئیں گے، میں ضرور تجھے جبرائیل سے ملاقات کروں گا۔ حضرت جبرائیل آنے کا وقت طے تھا، دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے نہیں۔ حضرت خدیجہ آئی، کہا یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا آنے کا وقت ہی تھا، معلوم نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل آئے ہیں اور دہلیز کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تو نے جبرائیل کو دیکھا؟ یا رسول اللہ، میں نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، آپ کے اوپر نازل ہونے سے پہلے جو تورات ہے، میں تورات میں پڑھا تھا کہ جس عورت کے سر پر دوپٹہ کھسک جائے، ہٹ جائے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے سر کا دوپٹہ کسکا ہوا تھا یہ آزمانے کے لیے کہ دیکھیں گے فرشتے آج اس مجلس میں آتے نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے دوپٹے کو سر پر ڈال کر لپیٹ کر بیٹھ گئی، رحمت کے فرشتے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے گھروں کے عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک سر کے دوپٹے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں نازل ہوں گے؟ ایک آخری بات بتا کر ختم کروں، نوجوانوں آپ کے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے درخواست کیا یا رسول اللہ، ہم سب حضرت جبرائیل کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ جبرائیل کو۔ اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل فلاں وقت میں آنے والے ہیں، مجھے بتا دیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل کو دیکھے جبرائیل آئے نہیں، وقت گزر گیا ہے، صحابہ سب پیچھے مڑ کر دیکھنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آئے، پوچھا حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے تم نے تو فلاں وقت میں آنے کو کہا تھا، آپ پیچھے سے اتنی تاخیر سے آئے ہیں؟ غور کرنا نوجوانوں، حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اس مجلس میں نہیں آتے ہیں جن نوجوانوں کے ہاتھوں پر لمبے لمبے ناخن ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے وہاں بھی نہیں آتے ہیں۔ آج ہمارا فیشن ہے پورے ناخن کم ہوں گے، صرف یہ انگوٹھے والا ناخن بڑا ہوگا، یہ کس چکر میں بنائے پھرے ہوئے ہیں، اس میں کچھ رنگینیاں بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس مجلس میں بھی نہیں آتے ہیں۔ غور کر لو،
ابھی غور کر لو کتنوں کے ہاتھ میں ہمارے ناخن بڑے ہیں. رحمت کے فرشتے آنے کا گھر ہے یہ. رحمت کے فرشتے، رحمتیں چھائی ہوتی ہیں. آج رحمتوں سے ہم دور ہیں، ناخن بڑے رکھے ہوئے ہیں. رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ حاضرین، میری یہ باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بتایا تھا، عمل کر لینا، ہماری زندگی سدھر جائے گی، سکون اور عافیت والی زندگی ہو جائے گی. رحمتیں اور برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.